السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 177۔ سورت الانفال، آیات ہیں 01 سے لے کر 08 تک۔ اس سورہ کا نام الانفال، یہ جمع ہے نفل کی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں نفل کہا جاتا ہے، چونکہ اردو یعنی عجمی زبان اور عربی تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ نفل۔ تو معنی کیا نفل کے؟ زیادہ۔ تو جب ہم نماز زیادہ پڑھتے ہیں وہ نفل، تو یہاں کیا مراد؟ جنگ میں شکست دینے کے بعد ان کا جو مال ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال، تو زیادہ ہوا نا جی۔ تو جنگ بدر میں یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ ہوئی، کامیابی ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، تو ان کا مال اب مسلمانوں کو حلال، تو یہ زیادہ حلال میں۔ تو جنگ بدر کا آغاز ہو رہا ہے اس صفحے سے، تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ جنگ بدر میں کامیابی حاصل ہوئی، کفاروں کو شکست ہوئی، تو مال غنیمت حاصل ہوا۔ تقسیم کیسے کی جائے؟ پوچھتے ہیں اموال غنیمت کے بارے میں۔ کہہ دو اللہ اس کے رسول کا۔ مطلب کیا اللہ اس کے رسول کا؟ یعنی اب اللہ اس کے رسول فیصلہ کریں گے کہ کس طرح تقسیم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ اس کا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پوچھا گیا تو یہ اس کا جواب آیا۔ اب نصیحت کی جا رہی کہ فاتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو، آپس میں اصلاح کرو، واصلحوا، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مؤمنین ہو، یعنی ایمان لائے ہو۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ پرہیزگاری، آپسی اصلاح اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ لہذا جو بھی حکم ہوگا اسے قبول کریں۔ اب ایمان والوں کا صفات یعنی مومنین کو تو اس طرح ہونا چاہیے، سنیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بھائی مومنین جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کیا احکام، تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب اللہ کی آیات کو ان پر پڑھا جاتا ہے تو ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وہ اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کے صفات بیان کیے گئے، اور اس میں ایک چیز ایمان بڑھتا ہے۔ تو قرآن سے جو ہمیں درس ملتا ہے، یقین کریں، یقین کی باتیں سیکھیں، اللہ کی آیت سنیں، اعمال صالحہ کریں تو ایمان بڑھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اعمال میں کوتاہی ہوگی تو ایمان گھٹتا ہے۔ یہاں سے اس چیز کو نوٹ کر لیں، چونکہ ایسے فرق بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ تو یہ کلام پاک میں متعدد بار آپ کو اس طرف اشارہ وضاحت سے ملے گا کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ مزید مومنین کے تعلق سے
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مؤمنین جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، کرتے ہیں، اور جو کچھ کہ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ایمان کا اثبات نماز اور اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مخلوق کا حق انفاق فی سبیل اللہ اور غریبوں مسکینوں پر خرچ۔ تو سنیے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ حقیقت میں سچے پکے مومن ہیں۔ اب جب ایمان والے ہیں تو ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ تو درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ہر ایک کے درجات ہوں گے اور مغفرت بھی ہوگی، یعنی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اور عزت والی روزی۔ تو غنیمت کا ذکر ہوا اور سوالات جو ہوئے غنیمت کے مال کے تقسیم سے وہ بتلا دیا گیا، اور مؤمن پکا سچا کسے کہتے ہیں یہ بتلا دیا گیا۔ اب یہ غنیمت کا مال اور جنگ بدر کا واقعہ اس کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جس طریقے سے نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق برحق۔ کہاں سے نکالا؟ مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ اب شروع ہو رہا ہے جنگ بدر، یعنی ابتدائی حالات، اور مومنین کی ایک جماعت کو یہ ناگوار گزرا، تو نکلے کس لیے تھے اور ناگوار کیا گزرا؟ اگلی آیت میں اشارہ ہے، لیکن کہ یہیں سے وضاحت کیے دیتے ہیں۔ اصل میں ابو سفیان کا تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، تو اس قافلے کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جی، اب ہوا کیا کہ دوسری طرف ابو جہل لشکر لے کر اس قافلے کی حفاظت کے لیے، تو حفاظت کس سے کرے گا؟ مسلمانوں سے۔ تو ٹکراؤ ہوگا۔ یہ ابتدائی حالات ہیں مسلمانوں کے۔ تو مومنین کو یہ ناگوار جا رہا تھا۔ اب ناگوار کیوں؟ اس لیے کہ بے سر و سامانی تھی، اور اچانک یہ تصادم ہوا کہ قافلہ ابو سفیان والا تجارتی نکل گیا اور ادھر سے ابو جہل لشکر لے کر آ رہا تھا۔ تو اگلی آیت میں وضاحت ہے مزید، تو سنیے گا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ آپ سے حق بات میں بحث کر رہے تھے، لیکن نوٹ کر لیں ابتدائی حالات مسلمانوں کے کیسے تھے؟ بے سر و سامانی کے، تیاری نہیں تھی، اچانک نکلے تھے تجارتی قافلے کو حاصل کرنے۔ بعد اس کے کہ ظاہر ہوا، کیا ظاہر ہوا؟ کہ تجارتی قافلہ نکل چکا بچ کر، اور ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے۔ تو جیسے کہ وہ کھینچے جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں موت کی طرف، اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابو جہل کا لشکر نکلے تھے کس لیے؟ قافلہ تجارتی، اس پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو یہاں ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں، بھائی تجارتی قافلے کو کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ بے مال غنیمت تو خیر زیادہ ہے، تو اسے بھی نوٹ کر لیں تاکہ کوئی اعتراض کرے تو جواب دے سکیں۔ دیکھیے، مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کا مال مکہ میں رہ گیا، چھین لیا گیا۔ وہ ہے کہ مسلمانوں کا مال کفار مکہ کے پاس تھا، لہذا ابو سفیان جو تجارتی
مال لے جا رہے تھے اسے حاصل کیا جائے. تو اسے نوٹ کر لیں تو اعتراضات حل کر سکیں گے. مزید اسی قافلے کا ذکر ہے اور ابو جہل کے قافلے کا بھی ذکر ہے، بلکہ قافلہ کیا لشکر. تو سنیے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. جبکہ اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے دو جماعتوں میں سے ایک کا، کہ ایک تمہارے لیے ہوگی. کون سی دو جماعتیں؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل جو لشکر لے کر نکلا تھا. اللہ کی جانب سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ دونوں میں سے ایک. تو کون سا؟ اور تم چاہتے تھے کہ غیر کانٹے والا ذات الشوکہ تمہارے لیے ہو جائے. غیر کانٹے والا کون سا؟ تجارتی قافلہ. اور کانٹے والا ابو جہل جو لے کر نکلا تھا. اور اللہ کیا چاہتا تھا کہ ٹکراؤ ہو جائے، کہ حق ثابت ہو جائے اس کے احکام سے اور کافرین کی جڑ کٹ جائے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ قافلہ بچ کر نکل گیا تجارتی، اور لشکر آیا، ٹکراؤ ہو اور کافروں کی جڑ مٹ جائے. اور یہ ضرور نوٹ کر لیں کہ یہ ابتدائی حالات تھے مسلمانوں کے. اچانک یہ واقعہ پیش آیا جنگ بدر کا. تعداد میں بھی کمی، جانتے ہیں 3 گنا اس طرف زیادہ، کہاں 1000 اور کہاں 300. جی جو بھی عدد ہیں 313 کے اور 1000 اور کچھ اوپر، بہرحال کوئی تناسب نہیں تھا، مگر اللہ کا فیصلہ تھا. اور یقیناً ایسی ہوا. یہ جو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کو رعب چھا گیا عرب دنیا میں. جی اب یہ ایسا اللہ پر تعالیٰ نے ایسا واقعہ مسلمانوں کے ساتھ، تو حکمت سنیے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو ثابت کرے دین اسلام، اور باطل کو باطل قرار دے، مٹا دے، اگرچہ کہ مجرمین کو یہ ناگوار ہو. تو ناگوار تھا مجرمین کو. مسلمانوں کی بے سر و سامانی تھی، تعداد میں قلت تھی، اس کے باوجود بھی ٹکراؤ ہوا، اچانک ہوا. اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کر دیا. تو مزید قصہ جنگ بدر کا اگلے صفحے پر سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.